سے بھائی نے بتایا کہ ٹائم کی کافی قلت ہے، تو میرا ایک پوائنٹ تھا جو کہ میں نے لیٹ ڈسکس کرنا تھا، میں اس سے سب سے پہلے ڈسکس کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ وقت کی بہت ویلیو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کسی پہلی بات تو میں کروں گا، نہ مجھے پڑھی لکھی نہ لکھ کے تقریر آتی ہے، جو میرے یہاں ہوتا ہے وہ میں بولتا ہوں۔ یہاں بیٹھے بہت سے لوگ مجھ سے بہت سینئر اور معتبر ہیں، اور ہر بندہ گفتگو میں مجھ سے بہت سینئر ہے، میچور ہے، اور میں چھوٹا ہوں۔ اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگے میں پہلی معذرت کر لیتا ہوں۔ تو اگر ہم اپنے گھر میں کوئی چیز خراب ہو جائے نا، ہم کسی پلمبر کو بلاتے ہیں تو وہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ کے گھر آؤں گا، اگر خرابی ہوئی یا نہ ہوئی آپ سے چارجز یہ لوں گا۔ یعنی ایک وقت کی قیمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اور اس قیمتی دور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے، جیسے مجھے پتہ ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ڈے ٹائم میں ہوتے ہیں، اس کے بعد کلینیکلی پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی فیملی کو ٹائم دینا، اور اتنی مصروفیت کے بعد انہوں نے یہ بک لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ان کی سالوں کی محنت ہے۔ تو کیا آج ہم یہاں پہ 10 منٹ زیادہ نہیں دے سکتے انہیں؟ ہم بات تو یہ کریں کہ ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میری بھی بڑی مصروفیت تھی، ابھی میں کارڈیالوجی ہاسپٹل سے ہو کے آیا، ایک میرے ریلیٹیوز وہاں پہ ہیں تو ان کا بلڈ ارینج کرنا تھا میں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہاں پہ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ زیادہ انہیں دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اپریسیشن ہوگا ان کے لیے۔ میں وہاں پہ بیٹھا ہوں، یہاں کھڑا ہوں، ان کی اپریسیشن کے لیے کھڑا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پہلے ایک بک لکھی، مجھے ٹائم مس ہو گیا، میں نہ وہاں پہ پہنچ سکا۔ پھر دوبارہ میرا ڈاکٹر صاحب تھا کہ جب آپ کی دوبارہ بک آئی آپ نے مجھے بتانا ہے، میں وہاں پہ ضرور آؤں گا۔ اور بلیو کریں ان کے ساتھ ریلیشن نہیں تھا، ان کے ساتھ ریلیشن کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی اپریسیشن کے لیے کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں ایز اے سٹیزن، ایز اے وزیر آباد سٹی ان کو داد دیتا ہوں جو انہوں نے کام کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارا سرمایہ ہیں، ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا۔ ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس میں ٹائم کی قلت اس کا خیال ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں انہیں ضرور ٹائم دینا چاہیے۔ یہ ان کا پروگرام ہے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں ٹائم ضرور لوں گا، اگر کسی بھائی کو برا لگے ویری سوری۔ ذیابطیس کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں سمجھتا ہوں میں سے موضوع بندہ یہاں پہ موجود شاید نہ ہوگا۔ میری فیملی میں ڈائبٹیز کی بہت زیادہ پیشنٹس ہیں، میری پورا داد کا ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا میرے والد صاحب کی کچھ منتھ پہلے ڈیتھ ہوئی، ڈائبٹیز پلس ان کی کڈنیز ڈیمیج ہوگی۔ اور ان سارے پروسیجر کو ڈسکس میں شارٹ ورڈ میں کروں گا کہ ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس تب نالج نہیں تھا، ہمارے پاس نالج کی کمی تھی۔ اگر ہم کسی بھی بیماری کو ٹائم سے پکڑ لیں تو ہم اس بڑی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وقت مقرر ہے وہ آنا ہے، لیکن آپ کی کوشش ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ ہے۔ جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اپنے ٹیسٹ کچھ کروائے، اس میں میرے باقی سارے ٹیسٹ کلیئر ہے، لیکن ڈائبٹیز کا جو میرا والیوم تھا وہ قریب جا رہا تھا، بارڈر لائن کی طرف جا رہا تھا۔ تو میں نے مختلف ڈاکٹرز کو ٹچ کیا، نیٹ پہ سرچ کی، کافی اسٹڈی میں نے کی ہے، اور پچھلے 3-4 مہینے سے میں نے اس کو اپنی نارمل لیول پہ لے کے آیا۔ اس میں مجھے پرابلم یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، آپ نے اس کے شارٹ ٹائم میں اس سے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے واپس گھر آ جانا ہے۔ پھر آپ کو کوئی اور پوائنٹ ذہن میں آئے گا، اب اس کے لیے آپ نے نیکسٹ میٹنگ کا ویٹ کرنا ہے۔ تو میں نے بلیو کریں جب یہ ڈائبٹیز کی ڈاکٹر صاحب نے بک لکھی، اس کو میں نے اسٹڈی کیا ہے، تو مجھے بہت سے پوائنٹ کلیئر ہوئے ہیں، جس میں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن کی وجہ سے ڈائبٹیز ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کس وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ بک میں کہتا ہوں صرف پیشنٹس کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جن کی فیملی میں شوگر ہے، وہ اس کو اگر پری اسٹڈی کر لیں، پہلے سے اس کو اسٹڈی کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ایک تو اس سے بچنا کیسے ہے، سیکنڈلی یہ بیماری اتنی خطرناک ہے، یہ ہماری مطلب پنجاب میں یا پاکستان میں ہمارا فوڈ پیٹرن ایسا ہے کہ ہمارے ہر گھر میں یہ موجود ہے۔ میڈیکل فیلڈ سے میرا تعلق ہے تو اس کے بہت سے پیشنٹ آتے ہیں، تو میں یہ گائیڈ کروں گا کہ اس کو پڑھنے کے مجھے تو بہت ہیلپ فیل ہوئی کہ مجھے پتہ چلا کہ میں نے کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کو کم کھانا ہے۔ پھر پلس مجھے پھر ایک اور ایشو تھا رمضان کے حوالے سے کہ میں نے مطلب ڈاکٹر سے اپنے کنسلٹ بھی کر رہا تھا کہ آگے رمضان آ رہا ہے تو میں اپنا فوڈ پیٹرن کیسا رکھوں، اور بلیو کریں رات کو میں نے پھر یہ دوبارہ بک پڑھی، اس سے پھر میں نے اپنے رمضان کے لیے مجھے بڑا نالج ملا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں اس بک کو پروموٹ کریں، ایک تو اس سے ڈاکٹر صاحب کی اپریسیشن ہوگی، پلس
میں کہتا ہوں کہ جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہیلپ فل یہ بک ہے. اس کے بعد میں بات کروں گا ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب کے بارے میں. ہر ادارے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروفیشن کے ساتھ بڑے لائل ہوتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز بڑی ایمانداری کے ساتھ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بک ڈاکٹر صاحب کی اس دیانتداری کو دکھا رہی ہے جو انہوں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ کی ہے. اتنے قیمتی وقت میں انہوں نے اس کو دیا، ٹائم دیا، اپنی فیملی کو کمپرومائز کیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اور یہ بک ہم تک پہنچائی ہے. میں ڈاکٹر نعمان رفیع صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا، ان کی فیملی کو، کہ انہوں نے یہ بک ہمارے درمیان لا کے ہماری بڑی سی آسانیاں. اور جیسے ابھی سما صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ ایک ڈائبٹیز کا سینٹر ہونا چاہیے، میں بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ ایک ڈائبٹیز کا سینٹر ہو. اس کے لیے کوئی ہیلپ میں 1 لاکھ کی میں بھی ان سے پرومس کروں گا کہ میں بھی اس میں، اور میرے اس وقت جو مجھ سے مزید ہو سکا میں انشاءاللہ وہ کروں گا، کیونکہ ہمیں ادر سٹیز میں جانا پڑتا ہے. ہمارے پیشنٹس کو ڈاکٹر عثمان ہیں گجرانوالہ میں بیٹھتے ہیں میڈ کیئر میں، بہت سے ہمارے دوست ہیں جو ان کو وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں. تو اگر ڈائبٹیز کے حوالے سے اگر یہاں پہ سینٹر ہو تو ہمیں اس کو سب کو پولیٹیکلی اور ہر لحاظ سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک فیسلٹی ہمارے شہر میں مل جائے گی. اس کے علاوہ میں سب جو بھائی ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے مجھے اتنا سنا. لیکن بلیو کریں ہیں کہ ہمیشہ یہاں سے بات کریں اور یہاں سے ہر چیز کریں ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کو ان کے ریلیشن کی وجہ سے نہیں ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی بھی بندہ اچھا کام کرے، چاہے وہ پولیٹیکلی ہوا ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس بک کو ڈاکٹر صاحب کے لیے ہمیشہ پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں اپنے پولیٹیکلی جو بھائی ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہیں چاہے PTI سے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے تو ہمیں بھی ایز اے سٹیزن ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے. چاہے وہ ان کے نام سے ہم کوئی چوک منتخب کر دیں، چاہے ان کے محلے کا نام، یا جیسی کوئی چیز ایسی انہیں تحفے میں ہمیں دینی چاہیے. شکریہ.